آج کا ہمارا موضوع ہے CSSP آفیسرز اور پاکستان۔ جس انگریز حکومت نے ICS ایگزام، جس کو آج کل پاکستان میں CSS ایگزام کہتے ہیں، شروع کیا تھا، اس نے UK میں یہ بہت مدت ہوئی بند کر دیا ہے۔ امریکہ، یورپ، آسٹریلیا غرض دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں CSS ایگزام نہیں ہے۔ وہاں رائٹ مین فار رائٹ جاب کا نظام ہے، یعنی کہ جس شعبہ کا طالب علم ماہر ہو اسے اسی محکمہ میں بھرتی کیا جاتا ہے۔ ایسا امتحان آخر بر صغیر میں ہی کیوں ہو رہا ہے؟ CSS ایگزام کی تاریخ کیا ہے؟ یہ امتحان کیوں ختم نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا جیسا پاکستان میں رائٹ مین فار رائٹ جاب کا نظام نہیں ہے؟ ان سب سوالوں کے جوابات مختصراً پیش خدمت ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند کی انتظامی اور سیاسی تاریخ میں انڈین سول سروس ایگزام کا مرکزی کردار رہا ہے۔ یہ امتحان نوکرشاہی کی تشکیل، حکمرانی کے انداز اور قومی شناخت کے ارتقاء کا ایک عام حصہ رہا ہے۔ اس کی تاریخ کچھ یوں ہے، جیسا کہ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا دور حکومت، جس میں بھرتی صرف سفارش کی بنیاد پر ہوتی تھی، جبکہ مغل دور حکومت میں سرکاری بھرتی میں صلاحیت اہم حیثیت رکھتی تھی۔ 1853 کا چارٹر ایکٹ نے تاریخ میں اہم تبدیلی لائی۔ چارٹر ایکٹ کے تحت انڈیا میں مقابلے کے امتحان کا آغاز ہوا اور بھرتی کافی حد تک میرٹ پر ہونے لگی، لیکن یہ امتحان لندن میں دینا پڑتا تھا۔ 1858 میں حکومت برطانیہ نے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی سے اقتدار خود لے لیا۔ پہلے انڈین ICS آفیسر کا نام ستیندر ناتھ ٹیگور تھا، جو کہ 1863 میں سلیکٹ ہوا۔ 1922 میں ICS ایگزام ہندوستان میں ہونا شروع ہو گیا، جو کہ 1947 تک رہا۔ پاکستان بننے کے بعد ICS ایگزام کو CSS ایگزام کا نام دے دیا گیا۔ اس امتحان کو عوامی زبان میں مقابلے کا امتحان کہا جاتا ہے۔ CSS امتحان کے 4 اہم مراحل ہیں، جیسا کہ تحریری امتحان، طبی معائنہ، نفسیاتی ٹیسٹ اور انٹرویو وغیرہ۔ اگر آپ CSS ایگزام کے بارے میں جامع جائزہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی آفیشیل ویب سائٹ موجود ہے، جس کا نام کچھ یوں ہے: www.fpsc.gov.pk۔ ظاہری طور پر CSS ایگزام میں بیسٹ برینز کو چنا جاتا ہے۔ ان کو پاکستان کے اچھے محکمے دیے جاتے ہیں، جیسا کہ پولیس، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ، کسٹمز، انکم ٹیکس، AG اور محکمہ مال وغیرہ۔ اگر کارکردگی کو دیکھا جائے تو عوام کو ان محکموں سے بہت سی شکایات ہیں۔ چند صحافیوں کا کہنا ہے کہ CSS آفیسر 3 طریقوں سے سلیکٹ ہوتے ہیں: نمبر 1 میرٹ پر، نمبر 2 سفارش سے، نمبر 3 رشوت سے۔ جو جیسے آتے ہیں ویسے کام کرتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ بات غلط ہے۔ CSS آفیسرز میرٹ پر چنے جا رہے ہیں۔ بہت سے لائق انجینئرز اور ڈاکٹرز CSS آفیسر کی حیثیت سے سلیکٹ ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹرز اور انجینئرز کی اس شعبہ میں آنے کی وجہ صحافی کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ اس شعبہ میں کرپشن اور سہولتیں بہت ہیں، وگرنہ تنخواہ تو ان کی بھی ان جیسی ہی ہے جو کہ دوسرے محکمے کے افسروں کی ہے۔ دوسری وجہ وہ بتاتے ہیں کہ CSS آفیسرز کی پروموشن بہت تیزی سے ہوتی ہے۔ ٹریننگ کے لیے بھی اکثر یہ امریکہ اور یورپ جاتے رہتے ہیں۔
کچھ بڑے سرکاری افیسرز ڈبل شہریت رکھتے ہیں۔ سرکاری ملازم پر ڈبل شہریت کی پابندی نہیں ہے، جبکہ سیاستدان ڈبل شہریت نہیں رکھ سکتے ہیں۔ میرے نزدیک بہت کم سی ایس ایس افیسرز کرپٹ ہیں، اکثریت سی ایس ایس افیسرز اچھے کردار کے مالک ہیں۔ دانشوروں کی رائے ہے کہ یورپ، امریکہ، آسٹریلیا غرض دنیا کے کسی بھی ملک میں سی ایس ایس ایگزام نہیں ہے، لہٰذا پاکستان میں بھی ختم کر دینا چاہیے۔ ایف پی ایس سی کو چاہیے ہر محکمے کا الگ امتحان لے، مثلاً ہیلتھ کے شعبہ کے لیے ڈاکٹر کا امتحان، اے جی آفس کے لیے اکاؤنٹنٹ کا امتحان، کسٹمز اور انکم ٹیکس کے لیے کامرس یا اکنامکس کے اسٹوڈنٹس کا امتحان وغیرہ۔ غرض جس شعبہ کا طالب علم ماہر ہو اسے اسی محکمہ میں بھرتی کیا جائے۔ یورپ، امریکہ، آسٹریلیا غرض تمام ترقی یافتہ ممالک کی طرز پر رائٹ مین فار رائٹ جاب کے اصول کو مد نظر رکھا جائے تاکہ پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی طرز پر ترقی کر سکے۔ پلیز لائک، ویو، سبسکرائب اینڈ آفر یور ویلیویبل کمنٹس آن مائی YouTube channel TSC Tarak Sir channel. Thank you.